جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کہیں سے گھر میں آتے تو کان اذا دخل بیتہ بدا بالسواک، تو سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے تاکہ گھر والوں کے پاس اگر جانا ہے تو منہ پاک صاف رہنا، منہ سے بدبو آئی پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آئے ہیں اور اسی حالت میں وہی منہ لے کر کے گھر والی کے پاس چلے گئے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی سب سے پہلے مسواک کر لیتے تھے تاکہ منہ پاک صاف ہو جائے۔ اور پانچواں مقام، پانچویں جگہ، جب بھی دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم فی السواک، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے جو کام کثرت سے کرنا منع ہے اس تعلق سے بعض حدیثیں پیش کی گئی تھی، جیسے کثرت سے آدمی کاروبار میں خصم نہ کھائے ورنہ وہ جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، اور اسی طریقے سے کثرت سے غیر ضروری لایعنی سوالات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کثرت سے بہت زیادہ اہتمام سے کون سے کام انجام دیتے تھے اور اپنی امت کو بڑی تاکید سے زیادہ ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے بہت سارے اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو کثرت سے بڑے اہتمام سے خود انجام دیتے تھے اور اپنی امت کو باقاعدہ زیادہ سے زیادہ ان کاموں کو کرنے کی تاکید کی ہے۔ تو ان اعمال میں ایک عمل کثرت سے مسواک کرنے کا ہے، اور یہ بہت تاکیدی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت موقت سنت ہے، اور اس سنت پر ہمارے پاس اس کا عمل بہت کم ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ بعض لوگ ہیں جو مسواک کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، میں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا بہت کم اہتمام ہوتا ہے، ورنہ دوسروں کے پاس اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ باقاعدہ ان کے پاس مسواک اور ٹوپی ان کے جیب میں رہنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ تسبیح۔ ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ بھی تسبیح رکھیے، وہ تو بدعت ہے، تسبیح رکھنا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے تھے۔ تو مسواک کرنے کا اہتمام کرنا ہے اور بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک کہ مرض الموت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے وفات کے قریب، اور شدید بخار میں آپ مبتلا تھے، کسی طرح سے آپ حرکت نہیں کر سکتے تھے، بات بھی نہیں کر سکتے تھے، بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ ایسے وقت میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی، وہ آئے آپ کے پاس، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بول کر کے وہ مانگ نہیں پا رہے ہیں، لیکن غور سے مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے علم و فہم والی تھی، وہ آپ کے ایک ایک مسئلے کو سمجھتی تھی، جانتی تھی۔ انہوں نے سمجھ لیا، وہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے اشارے سے کہا ہاں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسواک ان سے لے کر کے اپنے دانتوں سے نرم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہونٹوں کے درمیان رکھا، تو آپ اس وقت مسواک کی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اس بات کو اپنے لیے ایک اعزاز کے طور پر کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک سے ملا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے خدمت کی۔
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پسندیدہ عمل ہے، تاکیدی۔ بعض موقعوں پر مسواک کرنا زیادہ موقت ہے، زیادہ تاکید ہے کہ ان اوقات میں مسواک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے نماز کے وقت، وضو کے وقت مسواک کا ہم خصوصی اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر کی ہے، اس کا ارادہ آپ نے کیا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایت عند کل وضوء۔ اگر میری امتیوں کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت ضرور مسواک کریں، لیکن میں اس کا حکم اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اگر وہ عمل نہیں کیے تو پھر گنہگار ہو جائیں گے۔ تو اگرچہ آپ نے وجوبی طور پر حکم نہیں دیا ہے، لیکن آپ نے تاکید کی ہے، اس لیے ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے، قرآن پڑھنے کے وقت بھی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے مسواک کا اہتمام کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں نماز کے لیے بھی اور قرآن کے لیے دونوں کی دلیل ہے۔ آپ نے کہا کہ جب ایک بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ ایک فرشتہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور جب وہ بندہ نماز میں قرآن کی قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنے منہ کو لا کر اس بندے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، اور بندہ جو بھی قرآن پڑھتا جاتا ہے وہ قرآن کی قرات اس کے فرشتے کے پیٹ میں جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، اے لوگو اپنے منہ کو قرآن کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا منہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا کر کے اسی حالت میں نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور اسی حالت میں قرآن اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ منہ کی پاکی صفائی بھی ہونی چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت لو۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کان اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ اسی طریقے سے چوتھا مقام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کہیں سے گھر میں آتے تو کان اذا دخل بیتہ بدا بالسواک، تو سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے، تاکہ گھر والوں کے پاس اگر جانا ہے تو منہ پاک صاف رہنا، منہ سے بدبو آئی پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آئے ہیں اور اسی حالت میں وہی منہ لے کر کے گھر والی کے پاس چلے گئے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی سب سے پہلے مسواک کر لیتے تھے تاکہ منہ پاک صاف ہو جائے۔ اور پانچواں مقام، پانچویں جگہ، جب بھی دن اور رات میں جب بھی ہمارے منہ کا ذائقہ بدل جائے، کچھ پیاز لہسن وغیرہ کھا لیے یا کوئی ایسی بدبودار چیز کھا لیے، منہ کا ذائقہ ہمارا بدل گیا، بعض ایسی دوائیں یا سیرپ وغیرہ آتے ہیں جن کے پینے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس وقت منہ کا ذائقہ بدلنے کے بعد بھی ہمیں مسواک کر لینا چاہیے تاکہ منہ صاف ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک سے منہ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور رب کی رضا بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہم مسواک کا اہتمام کریں گے تو منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی، دانتوں کی، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں مسواک کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس عمل سے تعلق رکھتی ہے، اگر ہم کوشش کریں، اس پر توجہ دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور مسواک کو جیب میں رکھنا بھی کوئی وزنی چیز بھی نہیں ہے، ہم جیب میں رکھ کر کے اس کو گھومتے رہیں، اور جب ہمیں موقع ملے، خاص طور پر نماز یا وضو کے وقت، ہم مسواک کا اہتمام کر لیں، منہ کی صفائی بھی ہوگی اور رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔